ویلکم ٹو دا بک آف لیویٹیکس۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کتاب کو اوائڈ کر رہے ہوں گے، چلیں آئیے اس کو فکس کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کہانی شروع ہوئی تھی بائبل کی جب باغ عدن کے اندر انسان تھے، مگر وہ وہاں سے نکالے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ مگر خدا ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ابراہیم کے گھرانے کو چنا تھا کہ وہ تمام تر نسل انسانی کو اپنے ساتھ واپسی جوڑے۔ اس لیے خداوند کی حضوری اس خیمے کے اندر آئی، ماؤنٹ سینائی کے نیچے۔ مگر خداوند کی حضوری اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ موسیٰ بھی اندر نہیں جا سکا، اور دوسرے بھی جو گئے ان کو موت ملی، وہ مر گئے۔ ایک منٹ، اگر خدا کی موجودگی اچھی ہے تو پھر اتنی یہ ڈینجرس کیسے ہو گئی؟ تو اس طریقے سے سوچیے، آپ کو سمجھاتا ہوں میں۔ خدا کی موجودگی صورت جیسی ہے کہ وہ اچھائی سے بھرا ہوا ہے، مگر جب کوئی چیز خراب اور اس کے جیسی نہیں ہوتی ہے تو اس کے پاس آتی وہ خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہولینس کا جو ورڈ آیا ہے پاکیزگی کا، یہ خدا کو بیان کرتا ہے لیویٹیکس میں، جیسے سورج اچھا بھی ہے اور ڈینجرس بھی۔ تو لیویٹیکس کی کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کیسے کرپٹ اسرائیل جو ہیں وہ خدا کے پاس جو ہے وہ موجودگی میں اس کی زندہ رہتے تھے۔ اب اس کتاب کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو آپ کو حیرانگی کریں گی، لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کر دیتا ہوں، اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کتاب کی۔ پہلی چیز ہے ریچول، دوسری ہے پریسٹہوڈ، اور تیسری ہے پیورٹی لاز۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ 7 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اور اس کا حل 2 حصوں میں ہے۔ ریچولز جو ہیں وہ یہاں پر ہیں، پریسٹ جو ہیں وہ یہاں پر ہیں، اور پیورٹی لاز یہاں پر آ جاتے ہیں۔ اب جو پہلا حصہ ہے وہ ہمیں اینیمل سیکریفائسز کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو پہلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہمیں سیکریفائس جو ہے خدا کے حضور میں کرنا ہے، کچھ شکر گزاری، کچھ رفاقت، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ سوری کہنے کا، اور کتاب کے آخر میں کچھ اور خداوند کی مقررہ عیدیں، اور وہ تمام تر عیدیں سمجھاتی ہیں کہ خدا کا منصوبہ کیا تھا اور کیسے اس نے اسرائیل کو پوری دنیا سے مختلف بنایا۔ دوسرا جو حل ہے وہ ہے کاہنوں کا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں ویسے جانا جو ہے بہت خطرناک ہے، تو اس لیے کاہن کو مقرر کیا جاتا تھا جو دوسرے لوگوں کے لیے جاتا تھا اس ہیکل کے اندر، وہ بہت زیادہ پیورٹی لاز کو ہر ایک لوگ کو مانتا۔ تو اس سیکشن میں ہمیں جو ہے کاہنوں کی سٹوریز ملتی ہیں، اور اسی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک کاہن کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کام کرتے ہیں خدا کے موجودگی میں بہت قریبی۔ تیسرا جو حصہ ہے، جو سلوشن ہے ہمارا، وہ ہے پیورٹی لا، اور یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صاف ہو یا نہیں صاف ہو، پاک ہو یا نہیں پاک ہو، یا پھر دوسرا طریقہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ خالص ہو یا نہیں خالص۔ تو جب آپ خالص اور پیور حالت میں ہوتے تو آپ خدا کی حضوری میں جا سکتے ہو، اور اسی طرح سے کہ آپ ناپاک حالت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اسرائیل کے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ وہ کون سے اس وقت سٹیج پہ ہیں پاکیزگی کے۔ تو پہلی لسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پاک اور ناپاک جانوروں کی، اور یہ جانوروں کی لسٹ جو ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، زمین پر، سمندر میں، یا آسمان پر، ہوا میں۔ اور کلام ہمیں جو ہے بتاتا ہے کہ ان کو ہاتھ لگانے سے بھی ناپاک والوں کو آپ ناپاک ہو سکتے ہو، اور ہر طرح کی امپورٹنٹ باتیں۔ اور اس سے جو ہے اسرائیل لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ کون سے پاک چیز سے جو ہے خداوند کی حضوری میں جانا ہے اور کون سی چیز سے نہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو سکن ڈیزیز ہیں، اور مردوں کو چھونا، اور کسی کا بھی خون نہ کھانا، اور یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور خدا جو ہے وہ زندگیوں کا مالک ہے۔ تو کیا سچ میں ہم کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک یا امپیور ہو جاتے ہیں؟ تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ سے ایسا کچھ ہو جائے تو نہائیں، اور پھر کچھ دن رکیں اور اس گناہ کی قربانی دیں، اور آپ پاک ہو جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے جاننا کہ اگر آپ امپیور سٹیج میں ہیں تو آپ خدا کی حضوری میں ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کچھ اور امپورٹنٹ رول ہیں اس جگہ پر، اور یہ قانون ہوتے ہیں لاگو ہمارے بیہیویئر پر، جیسے کہ انصاف کرنا رشتے کے متعلق اور سیکس کے متعلق بھی، اور حکم خدا کی یہ سارے مان کر جو ہے اور زیادہ پاک کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، اور خدا کی حضوری کے اندر رہنا شروع کر سکتے ہیں آپ۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب اس کے سینٹر کے کتاب کے اندر کیا ہے، اور یہاں پر ہم پاتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ دن، ڈے آف اٹانمنٹ۔ تو اسرائیل اب جو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھا، اور بہت سارے گناہ بھی جو تھے وہ ان میں ہو رہے تھے، تو اس لیے پورے سال کے اندر کاہن 2 بروں کو لیتا تھا، اور ان میں سے ایک کو ذبح کر دیتا تھا، اور اس کے خون جو ہے وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر خدا کی موجودگی ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں اٹانمنٹ، جو اسرائیل کے گناہوں کے لیے تھا۔ تو یہ کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا، مگر اس کا مطلب جو ہے وہ اگلا چیپٹر سمجھاتا ہے ہمیں
کہ جاندار کا خون اس کی زندگی ہے، تو برے کی زندگی جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی خدا کے آگے، اور وہ پنشمنٹ لیتی تھی انسانوں کی، تو اس لیے اسرائیل والوں کے اوپر نہیں ہوتا تھا لاگو۔ تو اب دوسرے برے کی طرف جاتے ہیں، اور کاہن جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے اس پہ رکھتا ہے اور اپنی پوری قوم کے اور اپنے گناہ جو ہے اس پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ برے کو جو ہے وہ بیابان میں جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے اسکیپ گاڈ کہا جاتا تھا، جو بہت مشہور ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے سیکھنے کے لیے کہ خدا کیسے جو ہے وہ اسرائیل کے گناہوں کو ختم کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یہ بہت عجیب ہے کہ کسی جانور کو جو ہے قتل کر دینا کسی گناہ کی وجہ سے، لیکن ٹھہریے، پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ سیکریفائز اپنے خداؤں کو لوگ کرتے تھے، اور وہ اس لیے تاکہ اس سے فیور حاصل کر سکیں، مگر وہ خدا جو کسی کو سنتے نہیں، کسی سے بولتے نہیں، اور جو بس آپ کو گناہ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، مگر ہمارا خدا جو ہے بائبل کا یہ سب سے ڈفرینٹ خدا ہے۔ وہ غصہ تو ہوتا ہے مگر اس سے زیادہ کہیں پیار کرنے والا ہے، اور اپنے لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے اس نے یہ کتاب جو ہے وہ دی ہے، کیونکہ خدا پاک ہے تو ضرور ہے کہ اس کے پیروکار بھی پاک ہوں، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے تاکہ وہ خدا کی قربت میں، خدا کی حضوری میں جی سکے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ہماری ویڈیو بک آف لیویٹیکس پر، مگر تمام اسرائیلائٹ جو ہیں وہ ابھی تک ماؤنٹ سینائی پر ہیں، اور ماؤنٹ سینائی کے نیچے ہی ہیں اور کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جگہ وہ ہے جو ابراہیم کو خدا نے پرومس کی تھی، اور اس کے بارے میں دوسری کتاب آپ کو بتائی۔